السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 10ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ناظرین کرام غور کریں، سورہ انفال کے اندر شروع میں جو پوچھا گیا تھا، جس کا تذکرہ 9ویں پارے کے اخیر میں تھا کہ وہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کی تقسیم کیسے ہوگی، تو آپ کہہ دیجئے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے برکت کے طور پر آیا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ جس کے پاس گھوڑے ہیں اس کو ڈبل ملے گا، جو پیدل ہے اس کو وہی حساب سے ملے گا، جس کی جتنے زیادہ محنت ہوگی وہی حساب سے مال غنیمت اس کو ملے گا۔ غزوہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر کے تذکرے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس طریقے سے جب میدان کے اندر ہو تو ثابت قدمی اختیار کرو۔ آیت نمبر 45 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ آیت نمبر 46 ہے، واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ڈٹے رہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، شاید کہ کامیابی مل جائے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے۔ کب تک صبر؟ قبر تک۔ صبر کا سلسلہ جاری رہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے، اور خاص طور پہ سختی کے دوران اگر صبر نہ ہو تو آدمی کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ غزوہ بدر میں جو 2 ہجری میں ہوا، جس کے اندر 70 کفار کے لوگ مارے گئے، 70 قیدی بنا کے لائے گئے، 313 مسلمان تھے، 1000 پر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ شیطان جو ہے انسانی شکل میں کافروں کے صف میں آیا اور کہا میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، لیکن جب فرشتوں کا نزول ہوا جنگ کے میدان میں تو وہ بھاگنے لگا اور کہا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، بے شک میں تم لوگوں سے بیزار ہوں، اور میں جو دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہیں دیکھتے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے بھی کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب کافروں کی روح نکالی جاتی ہے تو چہرے پر فرشتے مارتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں دردناک عذاب چکھو۔ پھر آگے ذکر ہے اللہ تعالیٰ کسی کی نعمت نہیں چھینتا۔ جب لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ نعمت چھین لی جائے تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نعمت نہیں دیتا، لیکن جب لوگ لائق ہو جائیں تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نعمت لوٹا دیتا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 60 میں کہا گیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کہ تم طاقت بھر جو ہے تیاری کرتے رہو، گھوڑے کے ذریعے، تیر اندازی کے ذریعے، یعنی جنگی ساز و سامان کے ذریعے تیار رہو، کب اللہ کے راستے میں بلا لیا جائے۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 61 میں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ لوگ ہتھیار ڈال دیں تو تم بھی ہتھیار ڈال دو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اتحاد و اتفاق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا آیت نمبر 63 میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ وہی اللہ تعالیٰ جس نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا، اگر آپ زمین بھر بھی مال خرچ کرتے تو کبھی جوڑ نہیں سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دیا، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی، تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ابھاریے۔ تو پہلے یہ تھا کہ 10 آدمی 200 پر غالب آئیں، پھر اس کے اندر ہلکا کر دیا گیا کہ 100 آدمی 200 آدمی پر غالب آ جائے۔ اس کے بعد آگے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہے مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت نمبر 67 کے اندر یہ آیا نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب قیدی پکڑ کے لائے جائیں تو ان کو چھوڑ دیں، آپ دنیاوی زندگی چاہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔ اب خیر اللہ نے کمانڈر کو، امام کو یہ اختیار دے رکھا ہے، وہی حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ غزوہ بدر کے قیدی جو 70 پکڑ کے لائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مشورہ کیا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ 70 لوگ جو ہیں جو سرغنہ ہیں، سردار قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی گردن مار دی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو ہماری ہی رشتہ دار ہیں، فدیہ لے لیں گے، یا جو پڑھانا لکھانا جانتے بچوں کو پڑھا دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کر لیا، تو امام کو یہ اختیار حاصل ہے۔ ویسے جو قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے غیر مسلم تھے، ان غیر مسلموں نے مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے علم کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ بھی لائے گئے اور ان کو بھی باندھ دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ چچا ہے نا، تو تکلیف ہوئی، اس کا ذکر ہے، بیان کیا گیا حدیث کے اندر۔ دلائل النبوہ بحقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 141، سمیت عنین عمی العباس فی وثاقہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کی آواز سنتا ہوں، کراہنے کی آواز، کیونکہ ان کو باندھ دیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ رسی جو ہے وہ ڈھیلی کر دی گئی، تو اسی کا تذکرہ ہوا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتیں رکھی ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو کفر والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے تو ان کا بڑا فائدہ ہے، اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہ سورہ انفال سورہ نمبر 8 ہے۔ اس کے بعد سورہ برات، جس کا مطلب ہے بیزاری، اس سورہ کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ 3 لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جس کا تذکرہ 11ویں پارے کے اندر آئے گا۔ اس کے اندر 129 آیتیں ہیں، یہ مدنی سورہ ہے۔ 92 آیتیں 10ویں پارے کے اخیر تک میں ہے، 93 آیتیں 10ویں پارے کے اخیر تک میں ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا حکم ہے ان لوگوں کے لیے جن سے معاہدہ ہے۔ تو اب معاہدے کی جب بات آئی تو کہا دیا گیا کہ یہ 4 مہینے کے بعد اب سب کو یہاں سے نکل جانا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے معاہدہ ہوا، یا جن سے کم مدت کے لیے تھا، یا جس کے پاس تعین ہی نہیں تھا کہ بھئی کتنے دن کا معاہدہ ہے، تو آپ سب کو کہہ دیا گیا کہ اب 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب کو خالی کرنا ہے، مشرکوں کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ معاہدہ ہے کہ جب حرمت والا مہینہ چلا جائے تو آپ مشرکوں کو جہاں پاؤ ان کو پکڑ لو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر یہ لوگ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی نہ لڑنا چاہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اگر ان میں سے کوئی نہ لڑنا چاہے، ہاتھ اٹھا دے، تم ان کو ان کی جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ دیکھیے اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی بیوٹی ہے کہ اگر کوئی سامنے والا دشمن جنگ کے میدان میں یہ کہے جی ہم نے نہیں لڑنا اور ہم کو فلاں جگہ پہ جانا ہے، سرحد پہ پہنچنا ہے، ہم کو اپنی جگہ پہ پہنچانا ہے، تو پہنچانے کا ادھیکار حاصل ہے۔ کوئی کمانڈر ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کو اس کی منزل تک چھوڑا ہے؟ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان کو چھوڑ کے آیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کے سرغنہ ہیں ان کو مت چھوڑو، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے آپ کو نکالا ہے، اور وہ لوگ دوسرے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسجد کون لوگ آباد کریں گے؟ جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، یہی لوگ اصل ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا ان لوگوں کی طرح ہے جو اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں؟ جی نہیں، پانی پلانے سے زیادہ اہم ہے ایک اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اب اس کے بعد غور کیجیے، آیت نمبر 24 میں یہ کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ کیا 8 چیزیں تم لوگوں کو محبوب ہے؟ 8 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے
خاندان، تمہارے مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، تمہاری تجارت جس کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ کے معاملے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اصل چیز ہے اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے، آمین۔ اب اس کے بعد غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تھی، ان کے دل میں یہ آ گیا کہ ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اذا اعجبتکم کثرتکم، ان کی کثرت نے ان کی کثرت، وہ اپنی کثرت کے زوم میں تھے، وہ اپنی زیادتی پر فخر کرنے والے تھے کہ اب ہم تو زیادہ ہیں، ہم کو کون ہرا سکتا ہے۔ بالآخر حالت پتلی ہو گئی، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتح نصیب فرمائی۔ آیت نمبر 30 اور 31 پر غور کیجیے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے۔ یہ تو ان کی اپنی باتیں ہیں، اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، کہاں یہ لوگ جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویش کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور عیسیٰ بن مریم کو اور مسیح بن مریم کو بھی ان لوگوں نے رب بنا لیا۔ ان کو حکم دیا گیا تھا صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب آگے غور کریں آیت نمبر 32 اور 33 پر۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی دین اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا۔ وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دنوں پر دین اسلام کو غالب کرے، گرچہ مشرک لوگ ناپسند کرتے ہیں، تو دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اسلام کو داخل کرے گا۔ قیامت کے قریب ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا، ہر ایک کے گھر میں اسلام چلا جائے گا۔ کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس کے اندر اسلام داخل نہ ہو، چاہے وہ اینٹ کا ہو، گاڑھے کا ہو، پتھر کا ہو، سیمنٹ کا ہو، کیسا بھی گھر ہو، اللہ اسلام کو داخل کرے گا۔ اسلام اللہ کا ہے اور یہ داخل ہو کر رہے گا۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بہت سارے علماء اور درویش ایسے ہیں جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں غلط طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب غور کریں اس بات پر کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، غلط طریقے سے مال کھا رہے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 34 اور 35 پر غور کیجیے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو سونے چاندی کو زیورات بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، سینت کر رکھے ہوئے ہیں، اب ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس دن آگ پر تپایا جائے گا، ان کے پیٹھ کو، ان کی پیشانی کو، ان کے پٹھوں کو کہا جائے گا چکھو جو تم لوگ جمع کر کے رکھتے تھے۔ آیت نمبر 36 پر غور کیجئے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہیں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں تم ظلم و زیادتی نہ کرو، یعنی ان کی عزت کرو۔ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے، نیکیاں جمع کرنی ہے۔ اب اس کے بعد غزوہ تبوک کا لمبا سلسلہ ہے، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 129 تک غزوہ تبوک کے بارے میں ہے۔ 9 ہجری میں یہ غزوہ ہوا، کافی پریشانی کی حالت میں یہ غزوہ ہوا۔ کچھ لوگ تیار ہو گئے، کچھ لوگ بعد میں تیار ہوئے، کچھ منافقین بھی تھے، کچھ لوگوں کے پاس ساز و سامان ہی نہیں تھا، پھل پکا ہوا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، دور کا سفر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ابھارتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ ارے نکلنے کے لیے کہا جاتا، تم لوگ نکلتے کیوں نہیں ہو؟ کیا دنیاوی ساز و سامان چاہتے ہو؟ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 40 میں
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. اگر تم مدد نہیں کرو یاد تو کرو اللہ نے مدد فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی بھی یہاں غار کا تذکرہ ہو رہا ہے، غار ثور کا. جب دو کے دوسرے نے یہ کہا، جب دونوں غار میں تھے، اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس لیے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ساتھ میں ہے. گھبرائیے نہیں، اللہ غم کو دور کرنے والا ہے، پریشانی کو دور کرنے والا ہے. غموں کو ہلکا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پریشانی سے نجات دلانے والا کون ہے؟ اللہ. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا. صبر کی ضرورت ہے. اب آگے ذرا منافقوں کا تذکرہ ہو رہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عذر بیان کر کے رہ گئے. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا کہ آپ نے ان کو اجازت دی، جبکہ وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے، جنگ سے دور رہنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، ان لوگوں کو جانا چاہیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو ابھارا تو منافقین ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے. انہی لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون. اگر آپ کو اچھائی ملے تب ان کو وہ چیز بری لگتی ہے، اور آپ کو مصیبت پہنچے تو وہ لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا. وہ لوگ پلٹ کے آ گئے، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا تکلیف میں صبر کرنا ضروری ہے. جتنی بھی مصیبتیں لکھی ہوئی ہے سب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے. مومنوں کو چاہیے کہ صبر کرے. آیت نمبر 51 پر غور کیجیے. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اس کے بعد منافقوں سے کہا جاتا تم خرچ کرو، خوشی خوشی دو یا ناخوشی دو، اللہ قبول نہیں کرے گا. ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے. انہم کفروا باللہ وبرسولہ، ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور وہ لوگ نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا. ومنہم من یلمزک فی الصدقات، آگے یہ ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے ہیں صدقہ و خیرات کے سلسلے میں، تقسیم کے سلسلے میں. یہ منافقین ہیں. اب زکوٰۃ کن کو دینا ہے اس کا تذکرہ آیت نمبر 60 میں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ زکوٰۃ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے، دل رکھنے والوں کے لیے، وفی الرقاب گردن چھڑانے کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناحق جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وکیل کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو زکوٰۃ کا پیسہ ان کو بھی دینا ہے تاکہ ان کی کارروائی شروع ہو سکے. والغارمین، قرضہ چکانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا. پھر آگے بیان کیا جا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کے بہت پتلے ہیں. ارے یہ تو اچھی بات ہے. یہ منافقین کہا کرتے تھے، یعنی کان کے پتلے کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. بات تو سننی چاہیے، یہ بہتر ہے. منافقوں کے بارے میں آیا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم. منافقین چاہے مرد ہو یا عورت آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ لوگ برائی کی طرف بلاتے ہیں، بھلائیوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں، مٹھی باندھ لیتے ہیں. اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو برباد کیا اس کا تذکرہ کیا، کس طریقے سے اللہ نے پکڑ لیا. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. آیت نمبر 70 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. مومنوں کے بارے میں آیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے. اللہ غالب و حکمت والا ہے. ان لوگوں کے لیے جنت ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے جو بڑی چیز ہے. اس کے بعد آگے ہے منافقوں کے بارے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر. پھر آگے کہا گیا وہموا بما لم ینالوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک گھاٹی کے پاس سے تو کچھ منافقین چھپے ہوئے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. یہ لوگ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے. یہ منافقین ایسے ہیں
کہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور خود کہتے ہیں اگر ہم کو مال مل جائے گا تو ہم صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے، لیکن جب مال مل گیا تو بخیلی کرنے والے ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، ان کے بارے میں آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، 70 مرتبہ بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 84 بغور کیجئے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ ان کی جنازے کی نماز مت پڑھیے، قبر کے پاس مت کھڑے ہوئیے، یعنی منافقوں کی جنازے کی نماز سے منع کر دیا گیا۔ اب ہم 10ویں پارے کے اخیر کے اندر آ گئے، ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا، لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ۔ 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر 91 و 92 میں۔ کمزوروں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، بیماروں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، پھر اسی طرح ان کے لیے کہ بھائی جانے کے لیے کوئی سواری ہے ہی نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر ان لوگوں کے لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظام نہیں کر سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب خواتین تو ویسے ہی گھر کے اندر ہیں، ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، ان لوگوں کو پکڑے گا جو سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی غزوہ تبوک میں نہیں گئے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ بے شک اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا ان لوگوں کا جن کے پاس مال ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ راضی ہو گئے کہ عورتوں کے ساتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو غزوہ تبوک کا لمبا سلسلہ ہے اور کئی آیتوں میں اس کا تذکرہ آیا، منافقین کے کردار کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان بری چیزوں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پکا سچا ایمان والا بنائے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو چھوٹ ملی ہوئی تھی جو واقعی بیچارے نہیں جا سکتے تھے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو 10واں پارہ پیغام تراویح کا یہاں ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔